ہمارے تعلقات صرف امریکہ سے خراب نہیں ہو رہا ہے، یورپین ممالک سے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پورا پاکستان مذہبی، لسانی اور اب تو کرمنل دہشت گردی کا بھی شکار ہے۔ ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ ہمارے گلے کے ارد گرد توق بن گیا ہے۔ آفیشیل پالیسی تو ہماری یہ ہے کہ ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، لیکن اگر آپ مشرف دور میں دیکھیں تو مشرف دور نے ان کو باقاعدہ سینکٹیفائی کیا گیا تھا، ان کی اجازت دی گئی تھی، کہا ہم اوپر سے احتجاج کرتے رہیں گے، آپ کرتے رہیں۔ تو ایک طرف تو ہم خود ڈرون حملوں کو بلا واسطہ طور پہ نہیں ایک قسم کا فیسیلیٹیٹ کر رہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، وہ تو نہیں ہونے چاہیے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نارتھ وزیرستان میں ہم بڑے اسٹریچ پہ ہم جا نہیں سکتے، اور نارتھ وزیرستان ایک ایسا لانچنگ پیڈ ہے تو جس میں جو بہتر نہیں تھا کہ ہماری کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے جس سے ہم ڈرون حملے جو ہیں ان کی کوئی جو اسٹینڈرڈ جو اس کا ایک پروسیجر ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آتے۔ امریکہ کہتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سوورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سرزمین پہ ہم جاتے ہیں تو سوورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے، لیکن سوورنٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا کنٹرول ہو آپ کے علاقوں پہ، اور امریکہ کی آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان ان علاقوں پہ کنٹرول اسٹیبلش کر لے جن علاقوں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرون حملوں کی ضرورت نہیں، ہمارا کنٹرول نہیں، ہمارا کنٹرول ان علاقوں پہ نہیں ہے۔ دیکھیے آج مجھے ایک چیز دیکھیے، ڈرون حملوں کے بارے میں آج تک پاکستان کا میڈیا اس سائٹ پہ نہیں پہنچا ہے۔ کوئی ایک خبر، کوئی ایک تصویر دکھا دیجئے پاکستانی میڈیا نے حاصل کی ہو۔ ہمیں جو انفارمیشن آتی ہے ڈرون حملے کی، وہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ فون کرتے ہیں میڈیا کو، یا ملیٹنٹ گروپ بتاتے ہیں ارد گرد کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو وہاں کی ٹرائبل ایریا کی ہے، اور ٹرائبل ایریا کی ایڈمنسٹریشن۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے مختصراً کہ اس کا آپ ہوں اچھا تو کیا کریں اس کا؟ دیکھیے یہ ڈرون حملے آپ کو پیکج ڈیل کا حصہ کرنے پڑیں گے۔ پیکج ڈیل سے مراد یہ ہے کہ اوورآل جو ریلیشن شپ ہے امریکہ پاکستان کا، اس کا حصہ ہو کے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے پیکج ڈیل؟ 3-4 اس کے نکات۔ پیکج ڈیل میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ٹرانزٹ فیسلٹیز آپ کو دینی پڑیں گی لمیٹڈ سکیل پہ، اس کے لیے جو آپ نئی ٹرانزٹ فی لگا رہے ہیں وہ امریکہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ والے پاکستان کو انفارمیشن دیں اور پاکستان پھر اپنی ایئر فورس کو استعمال کرے یا اپنی گراؤنڈ فورسز کو استعمال کرے اور امریکہ خود یہ اس قسم کی کارروائی نہ کرے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ 3-4 چیزیں اکٹھی کر دیں گے۔ تیسرا جو پیکج ڈیل میں ہوگا کہ پاکستان ڈائیلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ چوتھا پیکج ڈیل کا حصہ یہ ہوگا کہ امریکہ جب وڈرا کرے گا نیکسٹ ایئر زیادہ رفتار کے ساتھ، اگر امریکہ اپنے سامان کو، اپنے فوجیوں کو پاکستان کے ذریعے باہر لے جانا چاہتا ہے، پاکستان کو اپنے علاقے سے امریکہ کی فوج کو یا سامان کو باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ پیکج ڈیل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کچھ ہو جائے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ریئلزم کی طرف آنا چاہیے اپنی خارجہ پالیسی میں؟ اب مثلا بھارت کا ہی لے لیں، ابھی درگاہ ڈپلومسی ہوئی، زرداری صاحب وہاں گئے، بڑا مضامین چھپے، بہت واہ واہ ہوئی، لیکن ابھی ایم ایف این اسٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا، لیکن وہ جو نان ٹیرف بیریئرز اپنی جگہ برقرار ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں، سیاچن پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے یا بھارت ایک بڑے ملک کے طور پہ پاکستان کے ساتھ برابر کی بنیاد پر تعلقات استوار نہیں کرنا چاہتا، یا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ بامبے کے واقعے سے شروع ہوا تھا اور اس کے اور بھی پیچھے اور بھی بڑے موقعات ہیں، وہ ابھی تک برقرار ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہاں تو یہی ہے کہ گفتگو کے ذریعے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سے تعلقات صرف اور صرف پارلیمنٹری ریزولوشن کے مطابق ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے، اس کی بنیاد پہ گفتگو کر کے قابل عمل راستے نکالنے ہوں گے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان پاکستان کے ریلیشن کی پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف ایسے گروپس موجود ہیں جو اچھا ریلیشن شپ نہیں چاہتے، اور پھر یہ ہے کہ بیوروکریٹک ریزسٹنس موجود ہے، اس کی وجہ سے سیاسی قائدین ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی پرابلم جو ہو جاتی ہے۔ مثلا جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہندوستان میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے تجارت کھلنے کے باوجود بھی پاکستان کا سامان اتنی آسانی سے ہندوستان نہیں جا سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ڈٹرمنٹ فیصلہ کرے کہ ہم نے ریلیشن امپروو کرنا ہے۔ بدقسمتی سے دونوں ملکوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ، خاص کر انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کلیئر کٹ انسٹرکشن نہیں دیتی اپنی بیوروکریسی کو۔ مثلا سیاچن کا معاملہ ہے، وہ 1-2 پوائنٹ پہ رکا ہوا ہے۔ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ، انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو کہہ دے، لیکن ڈاکٹر صاحب وہی کہتے ہیں کہ سیاچن کے بارے میں کہ کارگل کے بعد ہم کسی صورت سیاچن سے نہیں جائیں گے، یہ یعنی
وہ آفیشیل سٹینڈ تو نہیں لیکن جو unofficial. جو زمین یہی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے جو کارگل کے ہیرو تھے انہوں نے بھی تو کوئی اچھا کام نہیں وہ کیا. کارگل تو میرے نزدیک بہت ہی غیر دانشمندانہ ایڈونچرزم تھی. لیکن دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے, اگر پاکستان اور ہندوستان والے ہسٹری کے اندر پھنسے رہیں گے نا تو دونوں طرف نیگیٹو نیریٹو موجود ہے. پاکستان والے بھی ایک لمبی چوڑی آپ کو ہسٹوریکل نیریٹو دے دیں گے ہندوستان نے کب ہم سے دغا کیا. ہندوستان والے بھی ایک ہسٹوریکل نیریٹو لیے بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف. ان کو ہسٹری سے سبق لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں بھی تو ہے نا بال ٹھاکرے موجود ہیں کئی قسم کے, ہمارے میڈیا کے اندر موجود ہیں. ہاں دونوں طرف ہماری ادھر بھی ہیں ایسے ہی حال ہے. اور ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہیں حضرات جو کہتے ہیں کہ جی آپ ایٹم بم گرا دیں ان کے اوپر. بالکل صحیح. تو یہ ہم بعض اوقات تو لگتا ہے کہ انڈیا میں بلیڈ کر رہا ہے کہ ایک طرف ہمارا کنونشنل پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں, اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ انہوں نے 70% بڑھا لیا. بالکل صحیح ہے. اور جناب چین کے ساتھ وہ لڑائی لڑنے کے لیے ان کے واٹرز پہ اوشن پہ قبضہ کرنے کے لیے انڈین اوشن میں انہوں نے نیوکلیر سبمرین روس نے ان کو دی ہے. تو وہ تو امریکہ کا ویسٹ کا اور بالخصوص روس کا بھی چین کے خلاف ایک قسم کا کیٹ پا بن گیا. ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے بھی. تو یہ ہمیں اب کچھ آؤٹ آف باکس تھنکنگ, جہاں سے میں نے شروع کی تھی بات کہ چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ چین ہو یا باقی دنیا سے ہمارے تعلقات ہوں, ہمیں تھوڑی سی اپنی فارن پالیسی میں دنیا کی بدلتے ہوئے حالات, بدلی ہوئی دنیا میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے. وہی ہمیں پرانے جو کلیچز ہیں اور جو ہمارے پرانے مفروضے ہیں اور پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے معاملات ہیں جو کہ ہمیں کہیں نہیں لے کے گئی اتنے سالوں میں, اس پہ چلتے رہنا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہمیں دو چیزوں سے سبق, تین چیزیں لینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئسولیشن پاکستان کے لیے آپشن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو انڈیا سے یہ لرن کرنا ہے کہ انڈیا کے اس وقت ریلیشن امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور روس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, اور اس کے علاوہ چین سے بھی بہت اچھے ہیں. دیکھیے اس وقت چین کی اور ہندوستان کی ٹریڈ جو ہے وہ چین کی پاکستان کی ٹریڈ سے زیادہ ہے. دوسرا لیسن ہمیں چین کی پالیسی سے لینا ہے. چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 15-20 سال تک اپنی اقتصادی ترقی کرنی ہے, لہذا چین نے اپنے تمام بارڈرز پہ پیس کر دیا ہے. اس کے بہت سے ہمسائے, اس کے کوئی 13-14 ہمسائے بنتے ہیں, تمام ہمسایوں وہ سے. تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ پیس کریں, وہ تو ہمیں کہتا ہے, ہم سننے کو تیار نہیں ہے نا ان کی بات. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں چین سے بھی سبق لینا ہے کہ چین نے اپنے بارڈر پہ پیس کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اندرونی سٹرینتھ سے فورن پالیسی کی سٹرینتھ بنتی ہے. ہمیں اندرونی سٹرینتھ کو بڑھانا ہے اور اندرونی سٹرینتھ کے لیے بارڈر پہ پیس ہونا ہمارا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بدقسمتی سے باتیں بڑی ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین خدا حافظ.